اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام خواتین و حضرات کو خوش آمدید۔ آج ہم جو چیز ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ انتہائی امپورٹنٹ ہے اس پوائنٹ آف ویو سے کہ ہمارے معاشرے میں جو ایک سیٹ اپ ہے بچے کی پرورش سے بچے کی پیدائش سے لے کے اس کی پرورش، اس کی تربیت اور اس کی ایک جگہ پہ پہنچنے تک، کسی چیز کے قابل ہونے تک، اس کی اسٹڈیز کے بعد جاب کے قابل ہونے تک اس کو کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں جب تک آپ کا جو فیملی ہے وہ اسلامک نہیں ہے تو بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو ماں باپ کی طرف سے کتنا انپٹ ملتا ہے کہ اس کو اللہ سے روشناس کروایا جائے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے روشناس کرایا جائے، اس کو صحابہ کرام کے واقعات بتائے جائیں، صحابہ سے روشناس کرایا جائے، ان کا تعارف کرایا جائے اور ان کو جو بیسک اسلام کے عقائد ہیں ان کے بارے میں بتایا جائے پراپر پلان طریقے سے، کہ ان کو بچے کو تربیت دینی ہے، ہم نے آج یہ سبق ہے، کل کا یہ سبق ہے، کیونکہ اس کو ون بائی ون اس کے دماغ میں چیزیں بیٹھیں گی، پھر اس کے سوالات پیدا ہوں گے، ان سوالات کو پراپر طریقے سے آنسر کیا جائے۔ اس کے بارے میں اگر ہم دیکھیں اپنے معاشرے میں سروے کریں تو جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد اس کو ہم بالکل بہت ہی کم اس لحاظ سے ہم اس کی تربیت کرتے ہیں کہ اس کو ہم نے اسلام سے روشناس کرانا ہے، وہ ایک اسلامی معاشرے میں پیدا ہوا ہے، بے شک اس کو ہم نے اذان دے دی، نام اسلامی رکھ دیا، عقیقہ کر لیا، ختنہ کر دیا، ہم سمجھتے ہیں یہ اسلام ہے۔ اس کے بعد وہ جو مرضی کرے، موبائل اس کے ہاتھ میں، اور اس کے بعد ماما کے ہاتھ میں بھی موبائل یا ٹی وی شو لگ جائے گا، مارننگ شو لگ جائے گا، اور جو یہ اوور آل جو سوسائٹی میں 100% میں سے 80%، 70% یا 90% کسی جگہ پہ جو سچویشن ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ اس کے بارے میں اس سے مجھے وہ کرنا چاہتے ہیں، اختلاف آپ کی رائے حق ہے اختلاف رائے رکھنے کا، لیکن اس میں آپ مجھے ڈسکس کر سکتے ہیں یہ چیز۔ لیکن اکثر یہی حال ہوتا ہے کہ بچے کے ہاتھ میں جب موبائل دیکھ لیا اس نے، ماں کے ہاتھ میں پہلے دیکھا اس نے، تو وہ بھی مانگے گا کہ یہ کوئی خاص چیز ہے، ہمیشہ ماں اس کے ساتھ لگی رہتی ہے کیونکہ باپ نے تو کام پہ چلے جانا ہے۔ تو جو ماں کرے گی بچے کی وہی بچہ اس سے سیکھے گا اور اسے دیکھے گا اور اسے پکڑنے کی اور اسے ٹچ کرنے کی، ٹچ موبائل کو جو ٹرائی کرنے کی کوشش کرے گا، اور وہ ماں کی گود میں یہ کام شروع کر دے گا، اور بابا بلیک شیپ اور ہمٹی ڈمٹی اور یہ چیزیں، اور جو اس کا دل کرے گا، یوٹیوب پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے، جو دل کرے گا لگائے گا، اور اس کی تربیت کا ستیہ ناش اسی وقت سے شروع ہو جائے گا۔ نہ ہم اسے اللہ رسول کی کوئی بات کرائیں گے، کوئی بتائیں گے آہستہ آہستہ، نہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات، کیونکہ گھر میں جو بات ہوگی وہی بچے کے کان میں پڑے گی، نہ ہم یہ چیز ڈسکس کریں گے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ جو ہے وہ سننا شروع کرتا ہے، اور اس کی باتیں اور عادات و خیالات اس وقت ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ اس کے آس پاس کے ماحول میں کیا باتیں ہو رہی ہیں، اور اس کا اثر اس کی ذات پہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بچہ ہے، ابھی بچہ ہے، پیدا ہونے کے بعد بھی بچہ ہے تو کوئی بات نہیں، بڑا ہوگا تو تربیت ہوگی۔ تربیت کا آغاز اس کے ماں کے پیٹ میں ہی شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ماں پریگننسی کے دوران اچھا سوچے، اچھا عمل کرے، اور اپنے آپ کو پازیٹیو انرجیز کا مرکز بنائے تاکہ اس کے اوپر، بچے کے اوپر بھی پازیٹیو اس کا امپیکٹ پڑے۔ تو ابھی بچے کی تربیت کا ستیہ ناش موبائل سے ہی شروع ہو گیا، اور اس کے بعد جب اس کو موبائل کی ضد پڑ گئی تو اب اس کو جب آپ موبائل لیں گے کچھ عرصے بعد، جب وہ بڑا ہوگا اور اسے آپ کا موبائل پہ پکڑا کرے گا اور بار بار اسے ہر وقت موبائل لیتا ہے، تو اس وقت اس کے اندر اس کی ریزسٹنس پیدا ہو چکی ہوگی، وہ فرسٹریشن پیدا ہو چکی ہوگی، کیونکہ موبائل میں وہ جو چاہتا تھا کرتا تھا، اب جب اسے اب ڈکٹیٹ کریں گے یا اسے سمجھائیں گے چیزوں کو تو وہ اس سے اریٹیشن ہوگی، اسے فرسٹریشن ہوگی، اور وہ ڈپریشن ہوگی کہ وہ مجھ سے
ایسا کیوں نہیں ہو رہا جو میں کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ وہ موبائل پہ جو چاہتا تھا وہ کرتا تھا، جہاں فنگر لگاتا تھا، جو ویڈیو لگاتا تھا، جو گیم کھیلتا تھا وہ کر سکتا تھا، اور اسے کلم کلا اختیار تھا ہر چیز کا۔ جب آپ سے اسے اختیار لیں گے تو اب وہ کہانی ختم ہو چکی ہے، اور وہ بچے میں فرسٹریشن، اریٹیشن اور وہ ڈپریشن کی طرف جائے گا اگر آپ اس کے زیادہ زور ڈالیں گے۔ تو بچوں کو سٹارٹ سے ہی موبائل سے دور رکھیں گے تو بات بنے گی۔ گھر میں ماحول ایسا ہوگا کہ ایک طرف ون بائی ون، اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو اللہ رسول کی باتیں بتائی جائیں گی۔ گھر میں ایسا ماحول ہوگا تو جس گھر میں ایسا ماحول ہے کہ ماں باپ اسلامک مائنڈ کے ہیں، نماز روزہ کرتے ہیں، اسلام کی بات ڈسکس کرتے ہیں، ڈیلی کوئی نہ کوئی ان کا بچوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی اسلامک سٹوریز ہونے سے پہلے، یا کوئی اللہ تعالیٰ کی انٹروڈکشن، اللہ تعالیٰ کے بارے میں باتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، یا اسلام کی جو تھیولوجی ہے اس کی بیسکس ہیں ان کو سمجھائیں، بچوں کے سوالات کے جواب دیں۔ بچوں کے سوالات آج تک اتنے انٹیلیجنٹ ہیں کہ ماں باپ کے پاس بھی اس کے جواب نہیں ہوتے، ان جواب کو وہ ڈھونڈیں۔ یہ چینلز بنانے کا مقصد یہی ہے کہ ان چیزوں کو کیٹر کیا جائے، کیونکہ ہم آج کی نسل کو پرورش کرنا، پروان کرنا، اس کو اس طریقے سے نہیں کریں گے تو یہ معاشرہ ہمارا الحاد کی طرف جاتا ہی جائے گا۔ کوئی بندہ بھی اسلام کے بارے میں سوال کرتے ہوئے بھی ڈرتا ہے، اور کیونکہ شروع سے اس کو اس کا آنسر ملا نہیں، نہ ماں باپ نے بتایا، نہ ماں باپ سے پوچھا گیا، تو بچہ اس سہم میں مبتلا ہے بڑا ہونے کے بعد بھی کہ میں سوال کروں تو کس سے کروں، کیونکہ اب سوال کیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ بھائی آپ پہ ڈانٹ ڈپٹ ہوگی، یا آپ ایسا سوال کیوں اٹھاتے ہو، ہمارے معاشرے کا المیہ ہے۔ تو ابھی سے یہ تربیت کی جائے گی اور ان سوالوں کا جواب دیا جائے گا، اور ان بچوں کو اوپن مائنڈ کیا جائے گا کہ بھئی آپ سوال کریں، آپ صرف نام کے مسلمان نہیں ہیں، آپ زبردستی نماز نہ پڑھیں، آپ سمجھ کے نماز پڑھیں، آپ اپنے خالق کو پہچان کے نماز پڑھیں، اور اپنے دل میں کنفیوژن ہے تو اس کنفیوژن کو آپ دور کر کے نماز پڑھیں۔ جو نماز زبردستی پڑھی جائے گی وہ نماز اسی وقت بنے گی جب آپ دل سے نماز پڑھیں گے۔ ایک پریکٹس تو ہو جائے گی، لیکن اس کا دل سے نماز پڑھنا اسی وقت ہوگا جب آپ کو سمجھ ہے، آپ سمجھیں گے ایک وقت پہ آ کے تو اس کی نماز کا فائدہ ہوگا۔ تو ابھی اسی طرح اسکولنگ میں بچوں کو جب ہم ڈالتے ہیں تو اسکولنگ میں بھی بچوں کا جو سیٹ اپ ہے، ہم نے اسلامیات کی پتلی سی بک بنائی ہوئی ہے جو کہ آپشنل سبجیکٹ ہے، یا غیر ضروری سبجیکٹ سمجھا ہوا اس کا ٹیچر بھی ہفتے میں 1-2 پیریڈ لے گا، اور بچوں کو بھی اس کا احساس یہی ہوگا کہ بھائی یہ کوئی اتنا امپورٹنٹ سبجیکٹ نہیں ہے۔ امپورٹنٹ سبجیکٹ آپ کا بایولوجی ہے، میتھمیٹکس ہے، کیمسٹری ہے، فزکس ہے، یا اس طرح کی جو سبجیکٹس ہیں وہ امپورٹنٹ ہے، یہ تو چلو ایک سائڈ بائی سبجیکٹ ہے۔ تو وہ بچہ جو ہے وہ کس حد تک اس کو مائنڈ میں ہم لوگ بنا رہے ہیں شروع سے کہ بھائی اسلامیات جو ہے یہ ایک تو سائڈ لائن ہے، یہ اس کی اتنی امپورٹنس نہیں ہے، تو بچہ ایسا ہی سیکھے گا۔ ہمارا یہ لارڈ میکالے کا جو نظام ہے تعلیم ہے، اس نے بھی تباہ کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ اس لیے ہم نے جو امپورٹنس دینی ہے بچوں کو دماغ میں، وہ ماں باپ نے ڈالنی ہے، یا اچھے دوستوں نے ڈالنی ہے، اچھے معاشرے میں اس کو رکھیں۔ اچھا ماحول جو ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے۔ اسلامک اسکولوں میں بچوں کو ڈالا جائے۔ یہ جو بڑے بڑے اسکولس ہیں، بیکن ہاؤس، فروبیلس، یا اس طرح کے جو چین انٹرنیشنل اسکول ہیں، وہ الحاد کی فیکٹریاں ہیں میرے دوستو۔ اس بات کا پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم لاکھوں روپیہ دے کے اپنے بچوں کے ایک سیمسٹروں کی فیس دے کے اسکولوں میں اپنے بچوں کو ملحد بنا رہے ہیں، اپنے بچوں کو ایتھیسٹ بنا رہے ہیں۔ ان کا سلیبس ہی اس بیس پہ بنایا گیا ہے کہ انسان کو سیکولر بنایا جائے، ان کو اللہ رسول کی کوئی بات نہ بتائی جائے، اور جو بتائی جائے وہ بلکہ ایک چھوٹی سی غیر ضروری سبجیکٹ کے طور پہ یا آپشنل سبجیکٹ کے طور پہ رکھی جائے، تاکہ بچوں میں اس کی امپورٹنس ہی کم ہو جائے باقیوں سے کمپیریٹیولی۔ تو خدا را لوگوں کو دیکھ کے، دوسرے لوگوں کو دیکھ کے جو اپنے بچوں کو بیکن اور فروبیلس اور اس طرح کے الحاد کی فیکٹریوں میں بھیج رہے ہیں، ان کو بھی منع کریں، اور اپنے بچوں کو آپ خود بھی آپ احساس کمتری میں مبتلا نہ ہوں۔ اس طرح کے اسلامک سکول جو ہیں اس میں اپنے بچوں کو ڈالیں،
جہاں پہ اس لیول کی تعلیم دی جاتی ہو، دنیا کی بھی اور دین کی بھی، اور دین کو بھی امپورٹنس کے ساتھ پڑھایا جاتا ہو، تو بچوں کا پھر فیوچر بنے گا، بچوں کا پھر دین بنے گا، اور بچوں کی دنیا اور آخرت بنے گی۔ اگر صرف دنیا کی فکر ہے آپ کو تو پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اگر آپ اپنے بچے کو ایک اچھا انسان اور اچھا مسلمان بھی بنانا چاہتے ہیں تاکہ وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو، تو خدا را اس طرح کے جو انٹرنیشنل چینز والے اسکولز ہیں اس میں نہ بھیجیں۔ آپ نے خود جا کے ان اسکول میں ایک سروے کریں، ایک ماحول دیکھیں، بچوں کا جو ہے وہ لڑکیوں سے الگ سیٹ اپ ہے نہیں ہے، ان کا ڈریس کوڈ کیسا ہے۔ چھوٹے چھوٹے اسکولوں میں اسکرٹس بچیوں کو پہنانا شروع کر دی جاتی ہیں، اور اللہ معاف کرے ایسا ماحول ہوتا ہے، اور ان کو ایسی ایسی اسٹوریز اور ناولز اور وہ چیزیں پڑھاتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ دنگ رہ جاتا ہے۔ اب چھوٹے چھوٹے اسکول کے چھوٹی چھوٹی کلاسز میں گیزم اور بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے کلچر کو پروموٹ کیا جاتا ہے، تو خدا را خود اپنے آپ بچوں کا ایک اس چیز کو چیلنج لے کے اچھا اسکول سلیکٹ کرنا ایک بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ انسان بچے کے اوپر بہت بڑا امپیکٹ ڈالتا ہے فیوچر میں، تو اس چیز کا ضرور خیال رکھیں۔ اس کے بعد بچے کو ساتھ ساتھ جو گھر سے انپٹ ملے گی وہ بھی ضروری ہے، کیونکہ ہم اسکول کے اور بچوں کے جو اپنے یار دوستوں کے اوپر نہیں چھوڑ سکتے۔ اس کے علاوہ گھر سے اس کا انپٹ ملنا، اچھی انپٹ ملنا، اسلامک انٹروڈکشن، اسلامی ماحول اور اسلام کی باتیں ڈیلی، اللہ رسول کی باتیں، صحابہ کے واقعات کچھ نہ کچھ گھر میں ہونا چاہیے۔ جیسے تبلیغ جماعت میں فضائل اعمال پڑھائی جاتی ہے، میں نہیں کہتا کہ آپ فضائل اعمال صرف پڑھائیں، کیونکہ کچھ لوگ اس پہ اعتراض کرنا شروع کر دیں گے کہ بھئی آپ ایک فرقے کی بات کر رہے ہیں، فرقے کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ میں ایسی کتاب کی بات کر رہا ہوں جس میں کوئی اختلافی چیز نہیں ہے۔ ایسی کوئی بھی کتاب، ریاض الصالحین ہے، صحابہ کے واقعات ہیں، اس طرح 365 بچوں کی کہانیاں ہیں، 365 دن کے حساب سے انہوں نے سال کے ہر دن کی ایک کہانی بنائی ہے، سونے سے پہلے وہ سنائی جائے، جو اشتیاق احمد جو لکھتے ہیں بچوں کی کہانیاں۔ تو یہ چیزیں اس طرح کی آپ کو مل جائیں گی، ڈیلی روٹین بنائی جائے تاکہ بچوں کے مائنڈ میں وہ چیز بیٹھے۔ اسی طرح آگے بڑے بن کے وہ اسلام کے داعی بنیں گے، اور اسلام کی انڈرسٹینڈنگ ان کو بہتر ہوگی، اور وہ اپنے معاشرے میں اپنا امپیکٹ پیدا کر سکیں گے۔ امید ہے آج کا سیشن فائدہ مند رہا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، بات کرتے ہیں انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ سیشن میں۔ اپنا اور اپنے بچوں کا، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔